ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم آ گیا عین لڑائی میں جب وقت نماز آ گیا عین لڑائی میں جب وقت نماز قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز ایک ہی صف میں ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز وہ بندے صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے وہ بندے صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے تیری بارگاہ میں آئے تو سبھی ایک ہوئے دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے احسان ہے کہ آج ہم اور آپ جس بستی میں بیٹھے ہیں جس علاقے میں بیٹھے ہیں جس محلے میں بیٹھے ہیں یہ بستی یہ محلہ یہ گاؤں بڑا تاریخی ہے اس گاؤں سے جس شخصیت کی نسبت جڑی ہوئی ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے وہ وقت کے بہت بڑے مصنف بہت بڑے رائٹر تھے جناب قاضی سید سلیمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ جن کا تعلق اسی بستی سے تھا جو یہیں پلے پڑھے اور یہاں رہ کر انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی انگنت کتابیں لکھی اسی میں ایک کتاب ہے رحمت للعالمین کے نام سے جو آج ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایشیا کے اندر ان کی یہ کتاب آج بھی لائبریری کی زینت بنی ہوئی ہے اور بڑی قدر کی نگاہ سے ان کی اس کتاب کو دیکھا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ تاریخی بستی ہے یہ تاریخی گاؤں ہے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج ہم نے اس گاؤں کے اندر پہلی مرتبہ ظہر کی نماز ادا کی ہے آپ جانتے ہیں ہمارا یہ ملک کئی سو سال انگریزوں کا غلام رہا ہمارے پرکھوں اور پروجوں کی کوششوں قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا آزادی کے بعد ایک طاقت اٹھی ایک جماعت اٹھی جس نے اسلام کے نام پر ایک ملک لے لیا وہ پڑوسی ملک چلے گئے جو یہاں رہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو ہم نے بنایا ہم نے بسایا ہم نے آزاد کرایا ہم اس دھرتی کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور وہ یہی رہے جب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا آزادی کے ساتھ یہ ملک بٹوارا ہو گیا اور پنجاب کی اکثریت پڑوسی ملک چلی گئی وہ ایک طرف جشن منا رہے تھے اور پنجاب کے اندر سوگ کا ماحول تھا ہم غم منا رہے تھے وہ خوشی منا رہے تھے یہاں کی مساجد پر بلڈوزر چلا دیا گیا مدارس کو ختم کر دیا گیا کوششیں کی گئی کہ کسی طرح سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے کو مٹا دیا جائے مساجد کو ختم کر دیا جائے جہاں سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے ایک شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے
اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ہر زمانے میں کوششیں ہوئی کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کے ماننے والے کو مٹا دیا جائے، ان کی تاریخ کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ ہر زمانے کی کوششوں کے باوجود الحمدللہ روز بروز اسلام اور اسلام کے ماننے والے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، جن لوگوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ ہمیں اس مٹی میں مرنا قبول ہے، ہم پڑوسی ملک جانے والے نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے 76 سال ہو گئے اس ملک کی آزادی کو، اور اس ملک کے بٹوارے کو بھی 76 سال ہو گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مساجد کی تعداد انگنت ہے، مدارس کی تعداد انگنت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پرکھوں نے جو فیصلہ لیا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے، ہم اس ملک کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ انگنت مساجد ہے، مدارس ہے، اور جہاں مساجد بند پڑی ہے وہاں کوششیں چل رہی ہیں کہ کسی طرح سے وہ مساجد آزاد ہو جائے، آباد ہو جائے۔ اب ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے، مسجد کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کو علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اور فرمایا کہ یہ مسجد یہ اس لیے ہے کہ یہاں سے بڑے اور چھوٹے کے فرق کو مٹا دیا جائے۔ مسجد کا مقصد یہ ہے کہ یہاں امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیا جائے۔ مسجد کا مقصد یہ ہے کہ ہم خاندان